الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کا بیش بھائی نام و اکرام ہے کہ اللہ نے ہم سبوں کو جمعہ پڑھنے آنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے. یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے. جو بڑے لوگ ہیں وہ آگے آ جائیں. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننے والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پکی سچی توبہ کرو. پکی سچی توبہ کا مطلب کیا ہے؟ انسان جو بھی شریعت کے خلاف کام کرے گا وہ گناہ ہے، اور گناہ سے پکی سچی توبہ کا یہاں تذکر آیا ہے، ذکر آیا ہے. اتفاق کی بات یہ ہے، جب میں قرآن کی آیت پڑھ لیا اس کے بعد ہی سے دل دماغ میں کچھ باتیں بھی آنے لگیں. بات یہ آنے لگی، بہت سارے حضرات اس میں ایسے ہیں جن کے پاس زمین جائیداد بھی ہے. کہہ رہے جس کے پاس زمین ہے اور اتنی زمین ہے کہ سال بھر کی اپج آ جاتی ہے، اور اس کے باوجود بھی زمین کتنے دیکھیے گا اتنی ہے کہ آنے کے بعد بھی اس میں سے غلہ اللہ بیچتے ہیں. اور آج کل زمینیں الحمدللہ مہنگی ہو گئی ہیں. مکہ آنے جانے کے بعد جس کا جو ہے سبیل، یعنی اس کے پاس اتنا پیسہ اگر ہو جائے یا زمین اگر ایک کونا بیچ دیں، اتنا پیسہ پور جائے مکہ آنے جانے کا کرایہ اور ان ایام کا گھر کا خرچہ، تو ان لوگوں کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے. اور جو حج فرض ہو جانے کے بعد یا خود نہ کرے، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کرتا ہے تو ایسی عمر میں جاتا ہے جو لاغر و کمزور ہو جاتا ہے. مجیب الچچا بیٹھے ہوئے ایک کونا جھاڑ دیں تو کیا لگا ہوا حج پہ چلے جائیں. دنیا کی محبت غالب رہے گی تو کہاں جائیں گے. کہہ رہے جس آدمی کے پاس زمین جائیداد ہے اور وہ حج کرنے نہیں جاتے ہیں، بہت گناہ ہے، بہت گناہ ہے. کہہ رہے ہیں کہ ایک تو حج کرنے نہیں گئے اور آپ بوڑھے ہو گئے، زمینوں کو بانٹ رہے، اس وقت بھی آپ کو خیال نہیں آ رہا ہے کہ ہم کو حج کرنے بھی جانا ہے، اور اللہ نے اتنی زمین دیا ہے کہ ہمارے اوپر حج فرض ہے. اور آپ مرنے کے لپیٹ میں آپ نے کسی کو وصیت بھی نہیں کی ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد زمین بیچ کر کے کسی عالم علماء کو، کسی کو ہمارے نام پہ حج کرنے کے لیے بھیج دینا، جس کو حج بدل کہتے ہیں. حج بدل بھیجنے میں تین ثواب ہے. ایک جو پیسہ دے رہا ہے اس کو ثواب، جس کے نام سے کرا رہا ہے اس کو ثواب، اور جو کرنے جا رہا ہے ان کو بھی ثواب. بڑھوتری میں آدمی گیا، اب تو احرام کا کپڑا پہن کر کے مطاف میں جاتا ہے تو اس کو طواف کرنے دیتے، نہیں تو اوپر، اور اس کے بعد نہیں ہوا تو دوسرے منزل پہ تیسرے منزل پہ آدمی جاتا ہے.
اور ایک چکر جو ہے 1 کلومیٹر کا ہوتا ہے. کتنے کا؟ ایک چکر 1 کلومیٹر. تو 7 چکر 7 کلومیٹر ہوا. تو یقینی بات کہیے جو آدمی بوڑھا لا کر کمزور جائے گا وہ کیسے طواف کرے گا؟ طواف کے بعد پھر جو ہے صفا مروہ کی صحیح ہے. بعض دفعہ آدمی وہاں جاتا ہے ویل چیئر پہ کرتا ہے دوڑتا ہے. کہہ رہے جب صحت ہو تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہاں جائیں. آدمی جب وہاں چلا جاتا ہے قرآن میں فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. کہہ رہے بیوی کے ساتھ کوئی رفث یعنی میاں بیوی کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بات نہ کرے. ولا جدال کہہ رہے کہ کوئی جھگڑا نہ کرے. اس بیچ میں بھی شیطان جو میاں بیوی میں جھگڑا کراتا رہتا ہے ساتھی ساتھی میں کوئی جھگڑا نہ کرے. تو وہ آدمی ایسے ہی لوٹ کر کے آتا ہے رجا کا یوم ولدتہ امہ. ایسے لوٹ کر کے آتا ہے جیسے کہ اس کے ماں نے ابھی جنا ہے یعنی وہ ابھی پیدا ہی ہوا ہے. اس لیے آدمی کو کوشش کرنی چاہیے حج کرنے جائے. ٹھیک ہے حج کی سعادت یا حج آپ کے اوپر فرض نہیں ہے. اتنا پیسہ ہے کہ ہم عمرہ کر سکے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 غالباً عمرے کیے ہیں اور 1 حج کیے پوری زندگی میں. تو عمرہ کرنے تو جائیں آپ. عمرہ کرنے میں مختصر پیسہ لگتا ہے. 60-70 ہزار میں آدمی عمرہ کر کے چلا آتا ہے. خانہ کعبہ کو دیکھنا یہ کم ثواب کی بات. صرف دیکھنے کا 20 نیکی کہنے کی ہے. صرف دیکھیں گے ایسے تو 20 نیکی ہمارے کھاتے میں آ گئی. اور وہاں 8 مقامات ایسے ہیں جہاں دعائیں رد ہوتی ہی نہیں ہیں. ایک مقام ابراہیم ہے, ایک ملتزم ہے, ایک جو حجر اسود کی یہاں پہ ہے, ایک رکن یمانی ہے, اور حتیم جو ہے وہ خانہ کعبہ ہی کا حصہ تھا پہلے. ایک میزاب رحمت ہے, خود مطاف کی جگہ ہے. کہہ رہے ہیں کہ آدمی کو کوشش کرنی چاہیے اور للک ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں پیسہ دے گا تو پیسہ بچا بچا کر کے ہم رکھیں گے اور ہم ضرور جائیں گے خانہ کعبہ. جب ہم لوگ مدرسہ بیت العلوم سرائے میر اعظم گڑھ یو پی پڑھتے تھے, وہاں کے اکثر لوگ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں تو دل میں تڑپ رہتی تھی کہ یا اللہ. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا حافظ عطا اللہ صاحب المظاہری دعوت برکاتہم وہ کہا کرتے تھے آدمی کوشش کرے تو کیا نہیں پاتا ہے. قرآن میں خود اللہ نے فرمایا ہے لیس للانسان الا ما سعی. انسان کوشش کرے اور پورا نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہمارے استاد محترم نے فرمایا کہ اس کی آسان سی صورت یہ ہے کہ پاسپورٹ حج کی نیت سے بنوا لے, ثواب ملنا چالو ہو جائے گا. حج عمرے کی نیت سے اگر پاسپورٹ بنوائے آپ کو ثواب ملنا چالو ہو گیا. اب اس کے بعد ایک جو ہے یہ لے آئیے, کیا کہتے ہیں اس کو, گلک. یہ گلک ہوتا ہے نا, روز کا 10 20 50 جو آپ کو پیسہ ہے حج اور عمرے کی نیت سے رکھیے. آپ یہ کام تو شروع تو کر دیجئے, ثواب تو چالو ہو گیا کہ بھائی میں اس نیت سے رکھ رہا ہوں. اللہ توفیق دے گا انشاءاللہ پہنچائے گا. میں آیا تو پاسپورٹ بنوایا تو سارے لوگ ہنس رہے تھے, ارے پاسپورٹ بنوا رہا ہے کہاں جائے گا, کچھ ہے نہیں, نہ آگے نہ پیچھے کھمبا, باگمتی میں کھمبا جوڑا. پہلی بات جو ہے اللہ کا کرم ہوا, اللہ بلا رہا ہے, پھر بھی جانے کا ارادہ ہے. محرم بعد دعا کیجیے, نام لکھا بھی دیے ہوا ہوں. تو جب آدمی کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کو پورا کراتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی. جس نے میرے قبر کی زیارت کر لی میری شفاعت اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے. میری شفاعت اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے. اور اس سے بھی بڑی چیز کیا کہوں, مسجد نبوی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلے قدیم حصہ اس پہ لکھا ہوا ہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ جگہ ہے وہاں سے جتنی دور ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں. آپ وہاں گئے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پیش کر رہے ہیں اور درود پڑھ رہے ہیں, آقا خود جواب دے رہے ہیں, اس کا کیا کہنا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں, آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے ملتے ہیں, یہ کم بڑی سعادت کی بات نہیں ہے. تو آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زمین جائیداد کچھ بھی بیچ کر کے وہاں پہنچے. لکھا ہوا ہے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, چھوٹے گناہ نہیں. کیا لکھا ہوا ہے, بڑے صرف حقوق العباد کے علاوہ. حقوق العباد کا مطلب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی کو تکلیف دے رہے ہیں, ایذا رسانی دے رہے ہیں, تکلیف پہنچا رہے ہیں, تو آپ کو معافی مانگنی پڑے گی.
کیا کرنی پڑے گی؟ اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہیں وہاں جانے کے بعد معاف، وہاں جانے کے بعد معاف۔ تو آدمی، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جب آدمی بڑا بڑا گناہ کر لیتا تھا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ جاتا تھا اس کے گناہ معاف ہو جاتے تھے، ایسی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت فرما جانے کے بعد بھی جو مدینہ پہنچ گیا اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ آدمی مکہ میں رہتا ہے، بڑی بڑی غلطی کرتا ہے، معاف ہو جاتا ہے، وہی آ کر کے مدینہ میں آدمی غلطی کر جائے تو اس کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی دہی کھا رہا تھا، کہا دہی بہت کھٹا ہے یہاں، کیا ہے؟ اچھے خواب میں دیکھا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم جو ہے مدینے کے دہی کو تم کھٹا کہہ رہے ہو، فوراً اس مدینے کو خالی کرو۔ اب وہ بیچارہ بہت پریشان ہوا کہ کیا بات ہے، میں کیا کروں؟ لوگوں سے پوچھا، اللہ والے سے پوچھا، کہا کہ بھائی سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر پہ جاؤ اور وہاں پر ایصال ثواب کرو، اللہ سے مانگو نہیں تو پکڑ ہو جائے گی۔ وہ آدمی گیا وہاں پہ، رات میں جب سویا تو سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کہا اسی وقت مدینہ کو خالی کر دو نہیں تو ایمان تمہارا چھن جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ ایمان ہی ختم ہو جائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ وہ تو اللہ کا گھر ہے، مدینہ پاک یہ حضور کا جگہ ہے، اور یہاں پہ ذرہ برابر بھی بے ادبی اور گستاخی وہ آدمی جو ہے بیکار ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو اللہ کی رضا مل جائے، اللہ کی خوشنودی مل جائے، اللہ کے یہاں مقام مل جائے، تو تمہیں چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں کو اپنا لو، اور جو آدمی جتنی سنت پر عمل کر رہا ہوگا وہ سمجھ جائے کہ اللہ ہم سے اتنی ہی راضی ہے۔ سیدھی سادی مثال ہے۔ بہرحال بات جو دوسری طرف چلی گئی، میں قرآن کی آیت یہ پڑھا تھا کہ اے ایمان والو پکی سچی توبہ کرو۔ آج جو ہم لوگ پکی سچی توبہ نہیں کرتے، حالات میں گھر گئے، شراب پی رہے تھے، ڈاکٹر نے کر دیا گردہ خراب ہے تو کہا اب چلو اب نہ شراب نہ پی بھائی، اب کرے اس کو توبہ نہیں کہتے۔ توبہ کہتے ہیں کہ اے اللہ میں یہ غلطی کر رہا تھا، اس غلطی سے میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ ہمارے گناہوں خطاؤں کو معاف فرما۔ کرے توبہ کے کرے گناہوں کے اسباب کو بھی چھوڑنا ضروری ہے۔ ایک آدمی شراب کی گلاس رکھے ہوا تھا، شراب چھوڑ دیا، مگر اس گلاس کو وہ رکھے ہوا ہے، کیا ہے؟ کہہ رہے اس گلاس کی وجہ سے وہ شراب کی یادیں آئیں گی، کہا گیا اس گلاس کو بھی اپنے گھروں سے ہٹاؤ، اس کے اسباب کو بھی دور کرو۔ کیا کرو جی؟ آج کل آدمی کیا ہے، بڑی بڑی عمر کا ہو گیا، توبہ کی توفیق نہیں مل رہی ہے، سب ہائے دنیا میں لگا ہوا ہے۔ کل جو ہے مجلس احسان و سلوک کی مجلس لگی تھی، شجاعت پوپری کی یہاں پہ ہے، ہم نے وہاں پہ بیان کیا انسان کی زندگی میں دو تماشے آتے ہیں، انسان کی پوری زندگی میں دو تماشے آتے ہیں، اور لوگ اس وقت اس کو تماشا بناتے ہیں اور تماشا بنا کر کے اس کو دیکھنے جاتے ہیں۔ ایک وہ ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دیکھیے گا گاؤں میں ہلہ ہوتا ہے، لوگ اور عورت مرد دوست احباب سب اس کو دیکھنے آتے ہیں۔ اس موضوع پہ ہم لوگ بیان نہیں کرنے، ہم صرف بتا رہے ہیں سرسری بات۔ اور دوسرا جو تماشا ہوتا ہے جب آدمی مر جاتا ہے، دیکھیے اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، اس وقت بھی تماشا ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لیے، اس کو کوئی خبر نہیں ہے، دونوں وقت کوئی خبر نہیں ہے۔ یہی زندگی ہے، بیچ کی زندگی ہے، اس میں آدمی کیا سے کیا کرتا ہے۔ ہر آدمی جو ہے سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اکثر کی سوچ جو ہے ابھی منفی ہوتی جا رہی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں بیعت کی 5 قسمیں ہیں، لوگ بیعت بھی ہو رہے ہیں تو بیعت کو سمجھ نہیں رہے، پوری زندگی بیعت ہے، کسی اللہ والے سے جڑے ہوئے ہیں، مگر جو فائدہ ہونا چاہیے نہیں ہو پا رہا ہے۔ بیعت کی 5 قسمیں ہیں۔ ایک ہے بیعت برکت، برکت کے واسطے بیعت ہو گیا، آئے کوئی اللہ والے کہے ہو گیا بیعت ہو گیا۔ ایک ہے بیعت معیشت، اور یہ باپ رے باپ یہ اللہ والے 4 چکا سے والے ایسے بیعت ہوئی تو ہم کو کچھ مال ملی، کیا ملی؟ کیا ملے گا؟
جیسی نیت ویسی مل کر اللہ والے کیا مال ملے گا؟ آپ اس نیت سے بیعت ہوئی ہے کہ اللہ ہمیں مل جائے. ایک ہے بیعت توبہ، چلو کچھ نہیں تو توبہ کی توفیق مل رہی ہے. ایک ہے بیعت وسیلہ، وسیلہ کہ ان کے وسیلے سے ہمارے جو ہے مغفرت ہو جائے گی. کہہ رہے ہیں کہ سب سے اچھی بیعت ہے بیعت سلوک. کیا ہے؟ ہم اس نیت سے بیعت ہوں، جو کام بھی کریں گے اپنے شیخ کامل کو کہا کر کے ہم اپنی اصلاح کروائیں گے. تب یہ چاہ رہی ہم جہاز سے جائیں، ایک مرتبہ شیخ سے پوچھ لے شیخ کیا کہتے ہیں. تب یہ چاہ رہی ہم گھر کو بنائیں، شیخ سے پوچھ لے. ایک اللہ والے کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ان کی مجلس سے سب آئے اور ٹرین کے یہاں پہ اسٹیشن پہ پہنچ گئے، گاڑی بھی آ گئی. ادھر سے قاصد آیا، کہا کہ حضرت نے کہا کہ آپ لوگوں کو نہیں جانے کے لیے خانقاہ واپس آنے کے لیے. واپس چلے گئے. معلوم ہوا وہ ٹرین آگے جا کر کے ٹکرا گئی. وہ ٹرین آگے جا کر کے، آج کل کے مریدین اور چاہنے والے بھی ایسے ہی ہیں کہ جب تک آپ کی صحت ہے، جب تک آپ کے بول بال ہے تو آپ کی قدر ہے. جہاں آپ کی سکت ختم ہوئی آپ کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے. اس سے پتہ چلا وہ اصلی محبت نہیں تھی، نقلی محبت ہے. کہہ رہے ہیں جس کو اصلی محبت ہوتی ہے نا وہ اس کے محبت میں دیوانہ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر دیکھ لیجئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ دیوانے ہیں اور حضور بھی ان کو بے پناہ محبت کرتے ہیں. حضور کو ضرورت پڑتی ہے رات کے اندھیرے میں کسی کے یہاں نہیں جاتے ہیں، سیدنا صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگاتے ہیں. چلو، وہ دوست بھی کچھ نہیں پوچھتا ہے کہاں جانا ہے، بس وہ چلنے لگتے ہیں. راستے میں تھک جاتے ہیں، حضور کو اپنے کندھے میں بھی بٹھاتے ہیں، لے کے چلتے ہیں اور جو ہے اس کنویں میں بھی لے جاتے ہیں اور سانپ بھی ڈر لیتا ہے، پھر بھی حضور کو جو ہے وہ جگانا گوارا نہیں کرتے. دوست کی مثال ایسی ہونی چاہیے. آج ہر آدمی ایک دوسرے پہ تانا کر رہا ہے، ہر ایک دوسرے کو آدمی جو عیب کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے. یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری اصلاح ہو رہی ہے کہ نہیں. اور کی بری بات تو بھاتی نہیں تم کو، پر اپنی برائی نظر آتی نہیں تم کو. جوان ہو کہ بوڑھا ہو، ہر آدمی عیب جوئی میں لگا ہوا ہے. اکثر آدمی جو غیبت میں لگا ہوا ہے، چغلی میں لگا ہوا ہے، عیاری میں لگا ہوا ہے، مکاری میں لگا ہوا ہے، فریب بازی میں لگا ہوا ہے، دھوکے بازی میں لگا ہوا ہے، کبر میں لگا ہوا ہے، رخوت میں لگا ہوا ہے، حب مال میں پھنسا ہوا ہے، حب جاہ میں پھنسا ہوا ہے. یہ سب کہاں ختم ہوگا؟ یا اللہ والوں کو صحبتوں سے ختم ہوگا. صحبت تو میسر ہے نہیں. اللہ والے سے بھی اتنی محبت کرتے ہیں جتنا سے ہمارا فائدہ پہنچنے والا ہے. ہمارے بہت ہی چہیتے حضرت اقدس مفتی انعام الحق صاحب نقشبندی دامت برکاتہم فرما رہے تھے کہ ہمارے بہار کا حال یہ ہے کہ ہمارے جو ہے عالم علماء اکثر گاؤں گاؤں جا کر کے چندے کی جو ہے حمد کو تو بیان کیا کہ چندے میں یہ فائدہ ہے، مگر ان بیچاروں کو یہ پتہ نہیں اللہ والوں پر دیوانہ ہونے سے کیا کیا فائدہ ہے. حضرت نے فرمایا ارے یہ تم کو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے؟ کہا یہ دیکھ لو کہ اللہ والا تم سے محبت کرتا ہے کہ نہیں. اگر کوئی اللہ والا تم سے محبت کرتا ہے تم یہ سمجھ جاؤ کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اے ایمان والو پکی سچی توبہ کرو. اللہ آزمائشیں کیوں بھیجتا ہے؟ آدمی کو ہر پل ہر لمحہ گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، ہر وقت گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، پکی سچی توبہ کرنی چاہیے. بہت سارے ایسے ہیں جو گناہوں سے نہیں بچ پاتے ہیں، آنکھ کے گناہ میں پھنسے ہوئے ہیں، پیروں کے گناہ میں پھنسے ہوئے ہیں اور گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. حالات آ گئے، سود لے لیا، بیاض لے لیا. میں اپنے والد بزرگوار رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا حافظ ہارون رشید صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھا. ہم لوگ حالات میں گھرے ہوئے. اس سال ابو کا آپریشن ہوا، ہمارے ہمشیرہ کا آپریشن ہوا، امی کا آپریشن ہوا. رمضان ایسا دن ہے، والد بزرگوار رحمت اللہ علیہ پریشان تھے، کلکتہ پہنچے. میرے پاس کچھ پیسہ تھا، میں نے ابو کو دیا اور اس کے بعد آنے کے بعد دیکھا ابو بہت پریشان ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، کبھی گڑگڑاتے کبھی. دیکھا اپنے شیخ سے مشورہ کیا. حضرت نے کہا حضرت مولانا سید عاقل صاحب دامت برکاتہم جو شیخ الحدیث اور ناظم اعلیٰ مدارس العلوم سہارنپور، کہا زیور کو سود پہ مت لگاؤ، زیور کو بیچ دو. میرے والد صاحب نے اس کو جا کر کے میرے سامنے بیچا ہے اس کو. آج کیا حالات آ گئے، کچھ حالات آ گئے، لے گیا سود پہ پیسہ لیا کھا لیا. جو نیکی کرائی تھی، کہا کہ آپ ایک طرف نیکی کر رہے ہیں
کہہ رہے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہی ہے، جا رہے پانی لانے کے لیے بالٹی میں یا تسلا میں اور نیچے سوراخ بھی بھرے کیے ہوئے ہیں، پانی بھر بھی رہے ہیں اور نیچے سوراخ کیے ہوئے ہیں، تو تسلا بھرے گا کبھی بھائی؟ تسلا بھرے گا کبھی؟ آپ جو ہے نیکی بھی کر رہے ہیں اور گناہوں کے سوراخ بھی کیے ہوئے ہیں، تو نیکی آپ کو کہاں سے فائدہ دے گی؟ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دعوت برکاتہم فرماتے ہیں کہ آدمی کبھی اگر گناہ کر جائے تو نیکی کرتے کرتے بدن کو اتنا تھکائے کہ اس کا وہ کفارہ بن جائے. کیا بن جائے؟ اس کا کفارہ بن جائے. آج دیکھ لیجئے حالات جو دیگرگو ہوتے جا رہے ہیں، ہر ایک دوسرے کا دشمن بنا ہوا ہے. کوئی آدمی جو اللہ واسطے کسی سے جڑ نہیں رہا ہے، حالانکہ آقا تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اعطى للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ کامل الایمان بن جاؤ تو اللہ ہی کے لیے دوستی کرو. اللہ کے لیے دوستی کا ہے دنیاوی کوئی مفاد نہ ہو سوائے اللہ کے، کہ نہیں میں جو بھی کام کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. آپ کسی سے دشمنی اس لیے کر رہے ہیں یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ذکر و اذکار نہیں کر رہا ہے، سنت و شریعت کے مطابق نہیں کر رہا ہے، ہم اس سے بات اس لیے نہیں کر رہے ہیں تاکہ یہ سنت و شریعت پہ چلنا چالو کر دے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایمان کا تقاضا یہی ہے. آج ہمارا حال دیکھ لیجئے، ایسا ہوتا جا رہا ہے کہ ایک دم جو الٹے ہوئی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، آنکھ بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. بہت سارے ایسے واقعے ہیں توبہ کے. وقت مختصر ہے، مختصر میں بتلا دیتا ہوں. ایک صاحب ایسے ہیں جو چہرہ ان کا جو ہے ایک دم جو ہے لڑکی جیسا، اور بادشاہ سلامت سب کی رانی سب کی وہ خدمت کیا کرتے تھے. المختصر اللہ کی پکڑ آئی اور دل میں توبہ کیا، اللہ اس سے پہلے ہار ملا دیا. اب وہ اتنی پکی سچی توبہ کیا کہ اس کے توبہ کا ذکر جگہ بجگہ کتابوں میں آتا ہے. پوری زندگی گزر گئی، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، پوری زندگی گزر گئی، نماز میں مزہ نہیں آ رہا ہے، پوری زندگی گزر گئی، قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آ رہا ہے، پوری زندگی گزرنے کو جا رہی ہے، عبادت کرنے میں چاشنی نہیں آ رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا گناہ بڑھا ہوا ہے. کیا ہے؟ ہمارا گناہ بڑھا ہوا ہے، اس وجہ سے ہم کو نیکی کرنے میں مزہ نہیں آ رہا ہے. حج کر لیے، حج کرنے پر دو مہر ہے. ایک مہر یہ ہے کہ جب آدمی استلام کرتا ہے حجر اسود اس کے گناہوں کو چوس لیتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اگر جو ہے شریر ہوتا ہے، بدماش ہوتا ہے، تو حجر اسود اس کو مہر بھی لگا دیتا ہے یہ پکا گناہگار ہے. آنے کے بعد دیکھے گا راڑ کیسے جہاں تہاں بیٹھا رہے گا، اور نماز میں ذکر اذکار معمولات اس کو کوئی فکر نہیں رہتی. جس حال میں بھی ہو، کریں اٹھتے بیٹھتے، اگر آپ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں تو کھڑے ہو کر کے، بیٹھے بیٹھے پڑھتے ہیں بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے نماز پڑھتے ہیں لیٹے لیٹے آپ نماز پڑھیں. اگر آپ کے اوپر حالات آ جائیں، خدا نخواستہ کتنوں بڑے حالات آ جائیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے آدمی 2-2 4-4 مہینے بے ہوشی کے عالم میں گزارتا ہے. جو اللہ کا جتنا محبوب بندہ ہوتا ہے، مقبول بندہ ہوتا ہے، رفع درجات کے لیے اور نگاہ کرم جن کے اوپر زیادہ ہوتی ہے، اللہ اس کو صاف شفاف کر کے اپنی یہاں بلاتا ہے اور ڈائریکٹ کہتا ہے جاؤ اب آرام کرو، اب جو امتحان دینا تھا تمہیں دنیا میں دے لیا، اب یہاں کوئی امتحان اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے شرابی کبابی ہے، دندنا رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے. نیک بندے اس کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں رفع درجات کے لیے، نیکیوں کو بڑھانے کے لیے. اس لیے ایک دوسرے پر طعن و تشنیع سے اپنے آپ کو بچائیں، منفی سوچ سے اپنی سوچ کو پاک کریں. وہ اللہ والے جانتے ہیں کہ آپ کیا بول رہے ہیں، آپ کے بولنے کا نشانہ کیا ہے. کہہ رہے ہیں حالانکہ یہ شعر تو صحیح نہیں ہے، مگر میں سناتا ہوں کہ وہ لوگ سب سمجھتے تم کچھ نہ بتاؤ تو آنکھیں تو بتاتی ہیں. حالانکہ دل کے حال کو اللہ جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. مگر شاعر کہتا ہے تم کچھ نہ بتاؤ تو آنکھیں تو بتاتی ہیں، دل میں تیرے کیا ہے ہم خوب سمجھتے ہیں. دل میں تیرے کیا ہے؟ کہتے ہیں صیاد سیاست کا یہ درجہ سیانہ ہے، صیاد سیاست کا یہ درجہ سیانہ ہے، بلبل پہ نگاہیں ہیں، کوے پہ نشانہ ہے. آدمی کو جو ہے
یہ جب مثبت سوچیں آ جاتی ہیں آدمی کا کہیں کا روڑا کہیں کا پتھر مارتا ہے. یہ سب کیوں آتا ہے؟ جب گناہیں بڑھ جاتی ہیں اور توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے. ہر چھوٹے کو اپنے بڑے کی قدر کرنی چاہیے اور ہر بڑا اپنے چھوٹوں کے اوپر شفقت کرے. چھوٹا کو چھوٹا بن کر کے رہنے میں فائدہ ہے. حضرت محمد ناظر صاحب جو ہے مدرسہ امدادیہ کے استاد حدیث ہے، وہ ہم کو برابر کہتے تھے اور ابھی بھی کہتے رہتے ہیں کہ مامون رشید زیرو بن کر کے رہو گے، ہیرو بن کر کے زندگی گزرے گی. ہیرو بن کر کے رہو گے، ایک وقت آئے گا جو زیرو بن کر کے رہو گے کوئی نہیں پوچھے گا. اس لیے اپنے آپ کو ایسا بنائیں، خیر الناس من ينفع الناس، جو چاہے آپ سے نفع اٹھا لے. اپنے بڑوں کی قدر ہر حال میں ہونی چاہیے. میرے بھائیوں کا معاملہ تھا، ایک مرتبہ منیر الرشید جو ہے کہنے لگا ہمارا بھائی کیا ایسے ایسے، حضرت مولانا بخشیش صاحب دامت برکاتہم نے کہا رے کوئی بھائی اگر کچھ لے رہا ہے تو یہ سمجھو کہ کس کا لڑکا ہے. بس الحمدللہ ہمارے ابھی تینوں بھائی آئے اور کچھ پتہ ہی نہیں چلا کسی کو. بھائیوں میں ایک دم جو میل جل محبت ہونی چاہیے. کوئی بھائی اگر ہم سے کچھ یہ بھی ہو جائے تو دل میں جو ہے شفقت اور محبت اور ادب ہمیشہ ملحوظ رکھنی چاہیے. بڑوں کے ادب رکھنے سے، ادب ہی سے انسان ہے. ادب جو نہ سیکھے وہ ایوان ہے. بڑے بڑے ہوتے ہیں. آج بھی ہم اپنے استاد محترم کے یہاں جاتے ہیں، وہ حافظ جی نہیں کہتے ہیں ہم کو، قاری صاحب نہیں کہتے، ممنوع میں کہتے ہیں اور اچھا لگتا ہے. کیا لگتا ہے؟ بڑے اگر کسی کو نام لے کر کے بلاتے تو یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج بھی ہم کو کوئی مامون کہنے والا ہے. تو بڑوں کی ہمیشہ قدردانی ہونی چاہیے. بڑوں کی کمیوں کو تلاش نہیں کرنی چاہیے. عفو درگزر کا مادہ ہونا چاہیے. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. کہہ رہے ہیں جو غصہ کو پی جائے اور اللہ واسطے معاف فرما دے، اللہ ایسے لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے. اور آگے اللہ فرمایا ان اللہ یحب المحسنین. آپ کے اوپر زندگی میں کوئی ایک مرتبہ بھی احسان کر دے، اس کے احسان کو بھلانا نہیں چاہیے، ہمیشہ اس کے احسان کو یاد کرنا چاہیے. کیا بات تھی؟ عبداللہ ابن ابی منافق ہے. کیا ہے؟ منافق ہے. ضرورت پڑتی ہے آقا تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کپڑا دے دیتے ہیں جنازے میں لگانے کے لیے. اور یہی نہیں، احسان کا بدلہ یہ تھا، ایک موقع پہ ان کے چچا کے لیے انہوں نے احسان کیا تھا، بس اسی احسان کا بدلہ وہ چکا رہے ہیں. واقعہ کیا ہوا کہ کپڑا تو دیا ہی دیا، جنازہ پڑھانے کے لیے بلانے کے لیے آیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ارے یہ منافق ہے، اس کے جنازہ مت پڑھائیے، پیچھے سے کھینچا جا رہا ہے. حضور پھر بھی جنازہ پڑھا دی. یہ احسان کا بدلہ ہوتا ہے کہ حد درجے ان کی رعایت ہونی چاہیے. جو ہمارے اوپر احسان کرے، ادنا برابر بھی احسان کرے، اس کے جو ہے احسان کو بھولنا نہیں چاہیے. تو کیا جنازہ پڑھا دیا آقا نے. قرآن کی آیت بھی اتر رہی ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. آپ 70 مرتبہ بھی جنازہ پڑھا دیں تو بھی اس کے جنازہ قبول نہیں ہو رہے. حضور کا کیا جواب مل رہا ہے؟ 70 مرتبہ جنازہ پڑھانے کے بعد بھی اگر اس کی مغفرت ہو جاتی میں 70 مرتبہ اس کے جنازے کی نماز پڑھا دیتا. ایسا مادہ ہونا چاہیے ہمارے اندر. جو ہمارے محسنین ہیں ان کو ہمیشہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے. انسان ہے، کمیاں سب میں ہیں، کمی تلاشیں گے، ہم اکیلے رہ جائیں گے اور اکیلے سے کوئی کام نہیں ہوتا ہے. متحد ہو کر کے رہیں گے، بڑا چھوٹا سے چھوٹا کام، بڑا سے بڑا کام آپ کو سیکنڈوں میں حل ہو جائے گا، پتہ نہیں چلے گا. ہر کوئی کو محبت کی نگاہ سے دیکھے. محبت کی نگاہ سے دیکھنے سے اللہ مسائل کو حل فرماتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے سنت و شریعت پہ چلنے والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. ہر وہ گناہ سے بچو جو شریعت کے خلاف ہو. ہر وہ گناہ سے بچو جو شریعت کے خلاف ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج جو یہ حالات آ رہے ہیں کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. کیا ہے کہ آج آدمی دوست ایسا تلاش کرتا ہے، ایسا دوست تلاش کرتا ہے جو دنیا دار ہوتا ہے، جس کو دین سے دور دور تک واسطہ نہیں ہوتا ہے، وہ شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. ایسی باتیں اس کے دل دماغ میں جو ہے وہ خلل ڈالتا رہتا ہے. وہ دماغ اس کا پراگندہ ہوتا رہتا ہے، نہ اس کو نماز میں جی لگتا ہے، نہ جو اس کی دوستی صحیح ہونے کی وجہ سے اس کے تمام اعمال بیکار چلے جاتے رہتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے دوست کو، ہم اپنی خلوت کو، ہم اپنی جلوت کو صحیح کریں. ایسے دوست کو چنیں جو ہمارے جو ہے ہر سمت کو صحیح کرنے کی کوشش کرے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل صالح کی توفیق سے نوازے اور پکی سچی توبہ کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.